جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنا وہ آگے کہہ دیا، یعنی بغیر تصدیق کے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی حالانکہ وہ سمجھتا ہے یہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ آج بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹی احادیث بیان کی جاتی ہیں، یعنی ایک کام رسول اللہ نے کیا ہی نہیں ہے مگر ایک شخص کہتا کہ رسول اللہ نے ایسا کیا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ ایک بات رسول اللہ نے فرمائی ہی نہیں ہے مگر یہ کہنا کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھیں، ایک عمل اچھا عمل ہے، ایک بات بھی اچھی ہے، مگر اس کو بھی حضور کی طرف منسوب کرنا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا، جو بات ہے وہ بات اچھی ہے، وہ بات ہے اچھی مگر ہے کیا؟ جھوٹ۔ اس لیے کہ ہر بات کی حکمت کو ہم نہیں جانتے۔ بھئی ایک بات بظاہر آپ کو سننے میں اچھی لگ رہی ہے مگر وہ حقیقت میں اچھی نہ ہو، اس لیے کہ رسول اللہ کا ہر فرمان من جانب اللہ ہے اور اس کی گارنٹی تعصب قیامت تک کے لیے۔ ممکن ہے کہ میری آپ سے ایسی کوئی بات ہو، میں آپ کو کوئی مشورہ دوں بھئی یہ کام کرو، اور ممکن ہے کہ یہ میرا مشورہ آپ کے لیے ایک ہفتے تک سود مند ثابت ہو سکتا ہے، آگے کے لیے نہیں۔ بھئی آپ کو میں نے کہا جناب اب یہ چیز استعمال کیا کریں، اب یہ یوں کام کیا کریں، ہو سکتا ہے میری بات آپ کے لیے ایک ہفتے کے لیے نفع بخش ہو، آگے کے لیے نہ ہو، مگر رسول اللہ کی ہر بات قیامت تک کے لیے نفع بخش ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آج معاذ اللہ جھوٹی احادیث گھڑی جاتی ہیں، اور ہمارے محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی ہیں کہ جس میں لوگوں نے حضور کی طرف جھوٹ منسوب کیا، حضور کی طرف، اور ایسی باتیں ہمارے ہاں خطباء بھی کم علمی میں بیان کر جاتے ہیں۔ خطباء بھی، اب جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کو کہو کہ وہ اذان نہ دے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ ایسی بہت سی ایسی روایت ہمارے ہاں مشہور ہو چکی ہیں جو جھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ٹھکانہ کتنا بڑا خطرناک ہے، فرمایا کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ باندھا نا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس لیے ہمارے یہاں محدثین جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں نا، اور پھر حدیث بیان کرتے ہوئے آخر میں یہ بھی کہتے ہیں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے حدیث تو بیان کر دی پر یاد رکھنا یہ حدیث ہے ویسی جیسے رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ بھائی میرے جملے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو آخر میں بندہ کیا کہہ دیتا ہے؟ او کما قال رسول اللہ، میں نے حدیث تو بیان کر دی ہے، ممکن ہے میرے جملے آگے پیچھے ہوں اور میں یہ کہوں حضور نے یوں فرمایا جبکہ یوں نہ فرمایا ہو، تو آخر میں وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ او کما قال، بھئی جیسے میں نے حدیث بیان کی ہے سو بیان کی ہے پر یہ بات ہے ویسی جیسے رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ میری ایک سوکن ہے، کیا مجھے گناہ ہے اگر میں اپنے شوہر کی طرف سے وہ ظاہر کروں جو اس نے مجھے دیا ہی نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جو ایسی چیز کے ساتھ جھوٹ ظاہر کرے جو اس کو نہیں دیا گیا، جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والی کی طرح ہیں۔ یعنی کہ عورت کہہ رہی یا رسول اللہ میری ایک سوکن ہے، تو میں اپنی سوکن کو جلانے کے لیے، جھوٹ ہے کہ جو جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہیں، ادھر کچھ اور ادھر کچھ۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کیا آج تم کو میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیوں نہیں؟
اچھا سرکار کی یہ عادت کریمہ تھی، حضور کا یہ انداز تبلیغ تھا، انداز وعظ تھا. حضور صحابہ سے پوچھا کرتے تھے اور سمجھانے کا انداز ہے بھی یہی زبردست جو حضور نے صحابہ کو بتلایا. حضور فرماتے آج میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کہتے حضور کیوں نہیں؟ تو اس سے کیا ہوتا؟ صحابہ کی توجہ حاصل ہو جاتی ہے. حضور فرماتے آج میں تمہیں سب سے بڑا ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے یہ ہوگا؟ صحابہ کہتے حضور کیوں نہیں؟ تو حضور فرماتے آج میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضور کیوں نہیں؟ تو یہ صحابہ کی حضور توجہ حاصل کرتے اور پھر حضور انہیں اپنی بات ارشاد فرماتے. تو حضور نے فرمایا کیا آج میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے. کائنات میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. اللہ کے ساتھ شرک، استغفر اللہ. اور دوسرا کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹی بات، پھر آپ اس کو بار بار دہراتے رہے، یعنی جھوٹی بات جھوٹی بات جھوٹی بات. فرمایا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کاش حضور بس بھی کر جائیں، خاموش بھی ہو جائیں. یعنی حضور بار بار جھوٹی بات جھوٹی بات جھوٹی بات کہے جا رہے تھے. حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے کسی بات پر اسلام کے سوا کسی دین کی ارادتاً جھوٹ بولتے ہوئے قسم کھائی، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ قتل کیا ہے. اور فرمایا روز قیامت عذاب دیا جائے گا آدمی پر وہ لازم نہیں جس کو پورا کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، فرمایا جس کا وہ مالک نہیں ہے. ایماندار کو لعنت کرنا ایسا ہے گویا کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے. کسی بھی مومن پر لعنت کرنا ایسا ہے گویا کہ آپ نے اس کو قتل کیا ہے. مومن کو لعن کرنا، مومن پر طعن کرنا، یہ رسول اللہ فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور لعن طعن کیا ہے؟ یہ کہنا کہ اللہ کا تجھ پر غضب ہو، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، لوگوں کی لعنت ہو. یہ لعن طعن مومن کو کرنا حضور نے فرمایا ایسا ہے گویا کہ تم نے اس کو قتل کیا ہے. جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا سچے آدمی کو لعنت کرنے والا ہونا مناسب نہیں ہے. ایک آدمی ہے نیک آدمی، سچا آدمی ہے، وہ لوگوں کو لعنت کرتا پھرے، یہ اس کی شان نہیں ہے. سچے آدمی کا لوگوں کو لعنت کرنا فرمایا یہ نامناسب بات ہے. اور پھر حضور نے فرمایا لعنت کرنے والے قیامت کے دن سفارش کریں گے نہ گواہ بن سکیں گے. یعنی جو لعنت کرتے تھے نا دنیا میں، اکثر یہ عادت خواتین میں بھی ہوتی ہے، بات پہ لعنت، بات پہ لعنت. فرمایا قیامت کے دن یہ کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکیں گے، اللہ اس کی بخشے فرما دے. اور وہ کسی کے گواہ بھی نہیں بن سکیں گے لعنت کرنے والے. اور پھر حضور نے فرمایا ایک دوسرے کو اللہ کے غضب اور لعنت آگ کے ساتھ ملعون نہ کہو. یعنی یوں نہ کہو کہ اللہ کا تجھ پر غضب ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ تیرے کو آگ میں ڈالے، اللہ تیرے کو جہنم میں ڈالے. فرمایا کہ اس طرح دوسرے کو لعنت نہ کرو. اور پھر حضور نے فرمایا کہ تانا زنی کرنے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا، زبان دراز ایماندار نہیں ہوتا. کہ جو تان کرے، لعن کرے، بے حیا ہو، زبان دراز ہو، وہ مومن نہیں ہے. یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے. مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لعن کرے، تان کرے، بے حیائی کرے اور زبان درازی کرے. فرمایا کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے. اور پھر حضور نے فرمایا بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے نا تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے. جب بندہ کسی کو گالی دیتا ہے تو گالی پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کی طرف چڑھتی ہے تو اس کے آگے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں. پھر وہ دائیں، پھر وہ بائیں. جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا نا اس لعنت کو، تو پھر وہ لعنت اس بندے کی طرف جاتی ہے کہ جس کی طرف کی گئی تھی. اگر وہ لعنت کا مستحق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ لعنت گھوم کر دوبارہ اسی بندے پر پڑتی ہے جس نے لعنت دی تھی.
اگر لعنت کا مستحق تھا تو اس پر پڑ گئی ہے، نہیں تھا تو دوبارہ گھوم کر اس بندے پر آتی ہے جس نے لعنت دی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ نے کہا حضور اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے اور اس نے ایسا کوئی کام نہ کیا ہو، وہ گالی کا مستحق ہو ہی نہ، وہ ظالم بھی نہ ہو، تو پھر وہ گالی پلٹ کر دوبارہ تم پر ہی آتی ہے۔ تو گویا کہ کسی کے ماں باپ کو بلا وجہ گالیاں، تیری ماں کی، تیری بہن کی، تیری فلاں کی، تو گویا کہ بلا وجہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لڑکی ایک اونٹ پر سوار تھی، اس پر کچھ لوگوں کا سامان تھا، اچانک اس نے رسول اللہ کو دیکھا اور اسے پہاڑ کی وجہ سے تنگی ہوئی تو کہا چل اے اللہ اس پر لعنت کر۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ایسی اونٹنی ہمارے ساتھ نہ ہو جس پر لعنت کی گئی ہے۔ یعنی ایک قافلہ تھا، اس میں ایک لڑکی اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی، اب اونٹنی کا پہاڑ پر چلنا مشکل تھا تھوڑا سا، تو اس نے اونٹنی پہ لعنت کی۔ تو حضور نے فرمایا اس اونٹنی کو پیچھے کرو، ہمارے ساتھ وہ اونٹنی بھی نہ چلے جس پر لعنت کی گئی ہے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے کہ ایک انصاری عورت اپنی اونٹنی پر سوار تھی، اس عورت نے اکتا کر، جب سواری نہیں چلتی نا اچھا یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے، یہ تو خود بھی ہم نے دیکھا ہے، گاڑی چلا رہے تھے بائک پنچر ہو گئی، اتر کر اس کو 2 ٹھٹے ماریں گے اور گاڑی کو گالی دیں گے، گاڑی کو وہ اتر کر وہ ٹائر کو 2 لاتے مارے گا اور کہے گا تیری ماں کی، تو نے ابھی پنچر ہونا تھا۔ یہ تو معاشرے میں دیکھا بھی جاتا ہے، گاڑی ہو کوئی بھی سواری ہو۔ گاؤں دیہات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہ جب جانور چرانے جاتے ہیں نا تو بکری گائے بھینس جو بھی ہوتی ہے وہ دورانے جو ہے وہ چرتے چرتے کسی میں جب رک جاتی ہے تو پھر وہ منہ مار کے کھانا شروع کر دیتے، تو جٹ جو ہے وہ کیا تو اس کو 2 ٹھٹے بھی مارتا ہے، وہ جانوروں کو ماں بہن کی گالیاں بھی دیتا ہے۔ یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما کے جا رہے ہیں۔ تو ایک عورت نے اونٹنی کو لعنت کی اور اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن لیا اور فرمایا اس عورت کا سامان اتارو، اس کا سامان اس کی سواری سے اتارو، اور فرمایا اس کی اونٹنی کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ اونٹنی ملعون ہے نا، اس پر لعنت کی گئی ہے، اور یہ ملعون پر کیوں بیٹھ رہی ہے، اتارو اس کو۔ تو حضرت عمران کہتے ہیں کہ گویا کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کے درمیان عورت بے بسی کی تصویر بن کے چل رہی تھی، اونٹنی خالی جا رہی ہے اور وہ عورت اونٹنی سے اتار لی گئی ہے، اب وہ بیچ میں چل رہی ہے اور کوئی اس عورت کو اپنے ساتھ بٹھانے پہ تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ تم جانوروں کو لعنت کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، بات بات پر لعنت، بات بات پر گالی، بات بات پر تانا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس پر تم بیٹھے ہوئے ہو، اس پر لعنت کر رہے ہو، فرمایا اترو نیچے۔ تو حضور نے ان کو نیچے اتار دیا، اور ایک صحابی تھے ان سے بھی یہ عمل سرزد ہوا تھا، حضور نے فرمایا اتارو ان کو نیچے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کوئی ان کو اپنی سواری پہ نہیں بٹھاتا تھا، حضور نے فرمایا تم لعنت کیوں کیے، جانوروں کو تم لعنت کر رہے ہو۔ یہاں تو جانور، یہاں تو ماں باپ بلا وجہ اپنی اولاد کو لعنت کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے گزشتہ درس میں حدیث بیان کی تھی، حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو برا بھلا مت کہا کرو، نہ جانے کب کون سی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اکثر کہہ دیتے نا ماں باپ تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، تو مر جائے، تو جہنم میں جائے، ماں باپ کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ۔ تو حضور نے منع فرمایا۔ اب اگرچہ ماں باپ کہتے ہیں میں دل سے نہیں کہہ رہا، مگر قبولیت کی کب کون سی گھڑی ہو جائے کام، تو اس لیے ایسے جملے نہ کہے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔